اماں مجھے اس بوڑھے رفیق کے ساتھ شادی نہیں کرنی، ختیجہ ماں کے سامنے دو ٹوک انداز میں بولی تھی۔ ماں نے گھور کر اسے دیکھا۔ اس وقت وہ ان سونے کی چوڑیوں کو ہاتھ میں لے کر تول کر دیکھ رہی تھی کہ ان کا وزن کتنا ہے۔ چوڑیوں کا ڈیزائن بہت خوبصورت تھا۔ یہ رفیق نے اسے تحفے کے طور پر دی تھی، اور یہ تحفہ کیوں کر دیا گیا تھا، وجہ صاف ظاہر تھی کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی اس کے ساتھ کرنے کا وعدہ کر چکی تھی۔ اگر اب وہ انکار کر دیتی تو ایک تو اسے ان سونے کی چوڑیوں سے ہاتھ دھونا پڑتا، اور دوسری مرات بھی رفیق اس سے چھین لیتا جو اس پہ گاہے بگاہے کر چکا تھا۔ اس پر کتنے ہی پیسے لٹا چکا تھا۔ مہینے بھر کا راشن اسے لا کر دے دیتا، اور نسیمن جو کہ سدا کی کام چور عورت تھی، وہ تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی کہ اس سے کام کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلنا بھی نہیں پڑتا تھا۔ رفیق ساری ضروریات اور خواہشات کو گھر بیٹھے پورا کر رہا تھا۔ کچھ سال پہلے تک اس کا شوہر زندہ تھا، جو کہ محنت مزدوری کر کے جو بھی کماتا شرافت سے اپنی بیوی کے ہاتھ پہ رکھ دیتا تھا۔ مگر نسیمن کو اس بات پہ بھی اعتراض رہتا تھا، تمہاری آمدنی بہت کم ہے، اخراجات زیادہ ہیں۔ حالانکہ وہ جو بھی کماتا اپنی بیوی کے ہاتھ پہ رکھ دیتا، مگر وہ پھر بھی خوش نہ ہوتی۔ وہ بھی ان جھونپڑیوں میں رہنے والی باقی عورتوں کی طرح ہی تھی، مگر اسے اچھا کھانے کی لت لگی ہوئی تھی۔ جو بھی شوہر کماتا تو وہ کھانے پینے میں اڑا دیتی تھی۔ وہ بیچارہ پریشان رہتا کہ اپنی بیوی کی خواہشات کو پورا کرنے سے قاصر ہے، اور پھر اس کی موت کے بعد نسیمن کو خود کمانے کے لیے گھر سے نکلنا پڑا تھا۔ اپنی بیٹی کو اس نے محض 8ویں تک ہی بستی کے ایک چھوٹے سے اسکول میں پڑھایا تھا۔ اس کے بعد پھر لاکھ ختیجہ نے احتجاج کیا، مگر وہ اس سے آگے پڑھانے پر تیار ہی نہیں ہوئی تھی۔ اور اب جب اسے رفیق کی نظر ختیجہ پر پڑی تھی، تب سے تو وہ اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ نسیمن کے گھر کا پیچھا ہی لے لیا تھا۔ ختیجہ اس بستی میں رہنے والی ایک لڑکے نعمان کو پسند کرتی تھی۔ نعمان بھی ان کی طرح غریب گھرانے کا تھا، بہت محنتی لڑکا، پڑھا لکھا، تو وہ بھی ختیجہ کی طرح 8ویں تک ہی تھا، مگر محنت سے اس نے بستی میں اپنا ایک چھوٹا سا کچا گھر بنا لیا تھا، اور اس بستی میں پہلا گھر نعمان کا ہی تھا۔ باقی سب لوگ ابھی تک جھونپڑیوں میں ہی رہتے تھے۔ سب لوگ اسے رشک سے دیکھتے تھے۔ لڑکیاں اس کی راہ دیکھتے ہوئے نہ تھکتی تھیں، مگر وہ ختیجہ کے خوبصورتی سے متاثر ہو گیا تھا۔ اس کی معصومیت نے اسے بری طرح سے گھائل کر دیا تھا۔ اگر رفیق درمیان میں نہ آتا تو نسیمن ختیجہ کی شادی نعمان کے ساتھ کر بھی دیتی، مگر اب اس سے لالچ پیدا ہو گیا تھا، اور جن چیزوں کے لیے ساری زندگی وہ ترسی تھی، اب وہ رفیق نے اسے لا کر دے دی تھی۔ رفیق 2 نمبر کام کرتا تھا۔ سب لوگ یہ جانتے تھے وہ اس بستی کا رہنے والا نہیں تھا، بلکہ وہ پکی آبادی میں رہتا تھا۔ اس کا گھر بہت خوبصورت تھا۔ 2 بیویاں پہلے سے تھیں، مگر دونوں میں سے ہی اولاد نہیں تھی۔ اب وہ تیسرا بیاہ رچانے جا رہا تھا۔ سب جانتے تھے کہ وہ کماش کا انسان ہے، مگر پھر بھی نسیمن اس بات سے نظریں چرا رہی تھی۔ جب اس نے اس پاس کی عورت کو ختیجہ کی شادی کی اطلاع دی تو سب نے ہی انگلیاں منہ میں ڈال لیں۔ ارے تمہاری پھول سی بیٹی تو اس دگنی عمر کے مرد کے حوالے کیوں کر رہی ہو؟ عورتوں نے بھی اس کے لتے لے لیے، مگر نسیمن نے سب کی باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا۔ سب میری بیٹی سے جلتے ہیں۔ اتنا اونچا نصیب گاؤں میں اور کسی لڑکی کا نہیں ہے۔ دیکھو تو کیسے بھاگوں والی ہے میری بیٹی۔ شوہر تو سونے میں تول دے گا، ایک بار شادی ہو جانے دو، وہ تمہاری آنکھ ناک کان سب سونے سے بھر دے گا۔ وہ ختیجہ کو لالچ دیتی، مگر اماں مجھے یہ سب نہیں چاہیے۔ مجھے زیور کی، روپے پیسے کی، کسی چیز کی ہوش نہیں ہے۔ مجھے بس عزت اور محبت چاہیے جو کہ مجھے نعمان دے سکتا ہے۔ رفیق ایک آوارہ انسان ہے، اور جانتی تو ہو کہ وہ پیسے بھی کوئی جائز طریقے سے حاصل نہیں کر رہا۔ ایک بار تو پولیس اسے پکڑ کر لے گئی تھی، مگر نسیمن نے اسے ڈانٹ کر خاموش کروا دیا۔ وہ تمہارا ہونے والا شوہر ہے، اگر تم اس کی عزت نہیں کرو گی تو کوئی اور بھی نہیں کرے گا۔ آج اماں اپنے کسی رشتے دار سے ملنے گئی ہوئی تھی۔ ختیجہ گھر میں اکیلی تھی اور بری طرح سے رو رہی تھی کہ کیا کرے۔ تبھی اس کی ایک سہیلی اس کے پاس آئی۔
نعمان کا پیغام دیا کہ وہ رات کو نہر کنارے اس سے ملنے کے لیے بلا رہا تھا۔ مگر شبو اماں کو پتہ چل گیا تو تم جانتی تو ہو اماں کو وہ مجھ پر نظر رکھنے لگی ہیں۔ وہ جان گئی ہیں کہ میں اور نعمان ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، مگر اب وہ زبردستی میری شادی اس بوڑھے رفیق سے کرنا چاہ رہی ہیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ شبو کہنے لگی کہ نعمان بھی تم سے اسی سلسلے میں ہی بات کرنا چاہتا ہے۔ میری مانو ایک بار نعمان کے ساتھ بات کر لو، جا کے ہو سکتا ہے اس مسئلے کا کوئی حل نکل آئے۔ اور پھر رات کو وہ اماں کے سونے کا انتظار کرنے لگی۔ خلاف معمول اماں آج جلدی سو گئی تھیں۔ اس کے خراٹے کمرے میں گونجنے لگے تھے۔ اس نے گھڑی پر وقت دیکھا، رات کے 10 ہو رہے تھے، جبکہ نعمان نے 11 بجے اسے ملنے کے لیے بلایا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ جب بستی سے نکل کر نہر کی طرف جائے تو سب لوگ ہی سو رہے ہوں، کسی کو اس پر نظر نہ پڑے، ورنہ خدیجہ کے لیے مصیبت ہو جائے گی۔ وہ آہستگی سے اپنی چارپائی سے اٹھی تھی اور پھر نہر کے پاس آ گئی، جہاں پر ایک سایہ تیزی سے لہرایا۔ وہاں پر حرکت کر رہا تھا ایک سایہ، یقیناً وہ نعمان کا تھا جو بے چینی سے خدیجہ کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ بے سے اس کی طرف آیا تھا۔ خدیجہ، یہ سب میں کیا سن رہا ہوں؟ تمہاری اماں نے تمہاری شادی طے کر دی ہے؟ اس کی یہ بات سن کر خدیجہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ مجھے بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اماں کو میں سمجھا سمجھا کے تھک چکی ہوں کہ میں رفیق کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی۔ وہ انتہائی گھٹیا انسان ہے، وہ مجھے کبھی خوش نہیں رکھ پائے گا۔ مگر اماں سمجھتی ہے کہ دولت اور روپیہ پیسہ ہی سب کچھ ہے۔ خدیجہ روئے جا رہی تھی اور نعمان اسے گہری نظر سے دیکھ رہا تھا۔ تم مجھ سے کتنا پیار کرتی ہو خدیجہ؟ اس کے سوال پوچھنے پر خدیجہ نے سر اٹھا کر دیکھا، مگر کچھ کہے بغیر نظریں جھکا گئی تھی۔ جو بھی وہ شرمیلی سی لڑکی تھی، وہ اس طرح سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کر سکتے تھے، مگر کچھ ایسا تھا اس کی آنکھوں میں، ایسا کرب، ایسا درد جسے دیکھ کر نعمان بری طرح بے چین ہو گیا اور اسے خود میں سمیٹ لیا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے لیے بھی میرے بغیر رہنا بہت مشکل ہے، میرا بھی یہی حال ہے، میں بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، کیوں نہ ہم یہاں سے بھاگ جائیں۔ اس کے منہ سے یہ بات نہیں نکلنی تھی کہ خدیجہ نے ایک جھٹکے سے خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروایا۔ اسے غصے سے دیکھنے لگی۔ آج یہ بات کی ہے دوبارہ مت کرنا، مجھے وہ لڑکیاں سخت زہر لگتی ہیں جو گھر سے بھاگ کر اپنے گھر والوں کی اور اپنے خاندان کی عزت پر داغ لگا دیتی ہیں۔ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی۔ اگر تم مجھے عزت سے اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتے تو تم مجھے غلط راستے پر بھی مت ڈالو۔ مجھے کسی بھی غلط کام کے لیے تم نہیں اکسا سکتے۔ میں جھونپڑی کی باقی لڑکیوں کی طرح نہیں ہوں، مگر لگتا ہے کہ تم بھی مجھے ان باقی لڑکیوں کی طرح سمجھ رہے ہو۔ تو پھر تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ نعمان کے سوال پر وہ لب پیچ گئی۔ دونوں اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے کہ اس مسئلے کا کیا حل نکالا جائے۔ پھر خدیجہ کہنے لگی، تم ایک بار اپنی اماں کو میرے رشتے کے لیے بھیج دو، وہ اماں سے بات تو کریں، ہو سکتا ہے کہ اماں مان جائیں، کیونکہ میں بھی اماں سے کہوں گی کہ مجھے یہیں پہ شادی کرنی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میرے زور دینے پر اماں مان جائیں گی۔ مگر ایک بار تمہاری ماں میرے گھر تو آئے، وہ تو ایک بار بھی میرا ہاتھ مانگنے کے لیے میرے گھر نہیں آئی۔ نعمان اپنی سوچوں میں گم ہو گیا۔ اس کی اماں کے خیالات کافی اونچے تھے، کیونکہ وہ بھی اسی علاقے میں ہی رہتی تھی، انہی لوگوں کے درمیان اٹھتی بیٹھتی تھی، مگر وہ یہاں سے بہو نہیں لانا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ لوگ یہاں سے کسی اچھے علاقے میں جا کر رہنے لگیں اور کسی اچھے گھرانے کی بہو لے کر آئیں۔ وہ ان جھگیوں میں رہنے والی لڑکیوں سے نہ جانے کیوں خار کھاتی تھی، اور یہ بھی چاہتی تھی کہ اس کی بیٹیاں بھی اچھے گھرانوں میں بیاہی جائیں۔ اب اگر اس سے یہ پتہ چلتا کہ نعمان بھی خدیجہ کو پسند کرتا ہے تو پھر تو وہ اس بات پر مصر ہو جاتی کہ وہ کبھی بھی نعمان کی شادی خدیجہ سے نہیں کرے گی۔ نعمان سخت پریشان تھا، وہ سر پکڑ کر رہ گیا تھا۔ ایک طرف خدیجہ تھی جس سے وہ کسی حال میں نہیں کھو سکتا تھا، اور دوسری طرف اماں تھی جنہیں وہ اس رشتے کے لیے منا منا کر تھک چکا تھا، اور ان کا ایک ہی جواب تھا کہ میں کبھی بھی اس جھونپڑی میں رشتہ کرنے کے لیے نہیں جاؤں گی۔ جو شادی کے دن قریب آ رہے تھے، خدیجہ جیسے پتھر کا بت بن گئی تھی، چہرہ بالکل زرد پڑ گیا تھا، آنکھیں بجھ کر رہ گئی تھی، نہ ہنستی تھی نہ بولتی تھی، نہ ہی کچھ کھاتی پیتی تھی۔ نسیمن یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، مگر پھر بھی ان سب باتوں سے چشم پوشی کر رہی تھی۔ اس سے کہتی کہ ارے تم پاگل ہو، جب تم اچھا کھاؤ گی، اچھا پہنو گی، تمہارے ہاتھ میں بڑے بڑے سونے کے کڑے ہوں گے، تم تب دیکھنا تمہاری یہ ساری بیزاری دور ہو جائے گی۔ ارے مرد کی شکل اور عمر کوئی بھی نہیں دیکھتا، مرد کی جیب دیکھی جاتی ہے۔
پیسہ ڈھیلا دیکھا جاتا ہے کہ مرد کا دل کتنا بڑا ہے، وہ عورت پر کتنے دل سے پیسے وار سکتا ہے۔ بس ایک بار شادی ہو جانے دو، تم دیکھنا کہ تمہاری ساری حسرتیں بھی پوری ہو جائیں گی، وہ خواہشیں جو تمہارے باپ کبھی پورا نہیں کر سکا تھا۔ میری تو ایک بھی خواہش اس شخص نے پوری نہیں کی، مشکل سے گزارا کر کے زندگی گزارتی رہی۔ مجھ سے پوچھو کیسے کیسے میں نے اپنے من کی خواہشات کو مارا تھا، کبھی ایک ڈنگ کا سوٹ بھی تمہارا باپ مجھے بنا کر نہیں دے پایا تھا۔ نسیمن کے شکوے شروع ہو گئے تھے اور خدیجہ بیزاری سے وہاں سے اٹھ کر جھونپڑی کے باہر آ گئی تھی۔ آخر ماں کیوں نہیں سمجھتی کہ میں رفیق کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی؟ اسے کیوں سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نعمان سے محبت کرتی ہوں؟ اسے بار بار نعمان پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ ابھی تک وہ اپنی ماں کو خدیجہ کے ساتھ شادی کرنے پر تیار نہیں کر پایا تھا۔ کیا تھا اگر وہ اپنی ماں کو رشتہ لینے کے لیے بھیج دیتا تو اس کے بعد وہ بھی اپنی ماں پر زور دے سکتی تھی، مگر وہ اب کس بنیاد پر اپنی ماں کو یہ رشتہ کرنے پر زور دیتی، جبکہ نعمان کی ماں تو ایک بار بھی ان کے گھر میں نہیں آئی تھی۔ اب کیسے وہ اپنی بات منوا سکتی تھی؟ اس شام رفیق اماں کے پاس آیا۔ اس نے خدیجہ کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تھا۔ خدیجہ کا اس کا رویہ حیران کر رہا تھا۔ کہاں تو وہ اس کی ہوش بھری نظروں سے چپتی پھرتی تھی اور کہاں اب وہ خود ہی اسے نظر انداز کر رہا تھا۔ خدیجہ تو حیران رہ گئی تھی۔ تب وہ اس کی ماں سے سرگوشی میں جانے کیا کہا کہ وہ بھی یکدم چونک گئی اور پھر خدیجہ سے کہنے لگی کہ تم باہر جاؤ، مجھے رفیق کے ساتھ کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ حالانکہ آج سے پہلے وہ جو بھی بات کرتے تھے خدیجہ کے سامنے ہی کرتے تھے، مگر اس وقت اتنی احتیاط کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ لاکھ جانے کے باوجود بھی خدیجہ جان نہیں پائی کہ ان دونوں کے درمیان کیا بات ہوئی۔ وہ وہاں سے باہر نکل کر اپنی دوست سے شبو کے پاس آ گئی تھی اور پھر اس کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی۔ بار بار اس کا دھیان اماں اور رفیق کی طرف جا رہا تھا۔ نہ جانے ان دونوں کے درمیان کیا بات ہو رہی تھی۔ اماں بھی پریشان ہو گئی تھی۔ شبو کے اماں ابا دونوں ہی کام کرتے تھے اور شام گئے تک واپس آتے تھے۔ خدیجہ نے سوچا کہ آج وہ پورا دن شبو کے ساتھ ہی گزارے گی، پر یوں پھر شام کو ہی وہ اس کی جھونپڑی سے نکل کر باہر آئی تھی۔ حیرت سے اسے اس بات پر تھی اماں نے ایک بار بھی اسے بلانے کے لیے پیغام نہیں بھیجا تھا۔ نہ جانے اماں کس بات پر پریشان تھی کہ اسے خدیجہ کا خیال ہی نہیں آیا۔ وہ شبو کے گھر سے نکل کر باہر آئی تو اس نے دیکھا کہ ایک جگہ پر بہت سارے لوگ کھڑے تھے، آپس میں چہم گوئیاں کر رہے تھے۔ آس پاس عورتیں بھی کھڑی تھی جو نہ جانے کیا باتیں کر رہی تھی۔ ان کے تیز تیز بولنے کی وجہ سے خدیجہ کو کسی گڑبڑ کا احساس ہو رہا تھا، جیسے بستی میں کوئی غیر معمولی بات ہو گئی تھی۔ وہ ان عورتوں کے پاس آئی تو تب اس سے وہ خبر سننے کی ملی جسے سن کر وہ حیران و پریشان رہ گئی تھی۔ وہ ان عورتوں کے پاس آئی تو تب اسے وہ خبر سننے کو ملی جسے سن کر وہ حیران و پریشان رہ گئی تھی۔ عورتوں نے اسے بتایا کہ رفیق کو پولیس پکڑ کر لے گئی اور یہ سارا تماشا بستی کے لوگوں کے سامنے ہی ہوا۔ یہ سن کر خدیجہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ خوشی سے بھنگڑے ڈالنے لگے۔ گھر آ کر اس نے اماں کو یہ خبر سنائی تو وہ ایک پل کو پریشان رہ گئی۔ فضول بکتے ہیں یہ بستی کے لوگ، جلتے ہیں، میں خود جا کر پتہ کرتی ہوں، ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہوگی۔ مگر جب اماں واپس آئی تو اس کا منہ لٹکا ہوا تھا، یعنی کہ بات سچ تھی، رفیق کو پولیس پکڑ کر لے گئی تھی۔ اب خدیجہ کی رفیق سے تو جان کی خلاصی ہو گئی تھی۔ اب اس کو نعمان کی طرف سے انتظار تھا، کب وہ اپنی ماں کو لے کر آئے گا اور کب وہ اپنی خدیجہ کو دلہن بنا کر اپنے گھر لے جائے گا۔ کافی سارے دن بیت گئے تھے، رفیق کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ واپس بھی آئے گا یا نہیں۔ خدیجہ خوش تھی اور اس دن نسیمہ نے خدیجہ پر یہ انکشاف بھی کیا کہ جس دن رفیق کو پولیس پکڑ کر لے گئی تھی، اسی دن اس نے خدیجہ سے شادی کرنے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ واپس جاتے ہوئے وہ سارا زیور اور پیسے بھی اماں سے واپس لے کر گیا تھا جس نے شادی کی مد میں اماں کو دیے تھے۔ اماں اسے گالیاں کوسنے دے رہی تھیں کہ پیسے بھی وہ بدبخت لے گیا اور خود پولیس کے ہتھے بھی چڑھ گیا۔ کیا تھا اگر وہ یہ چیزیں میرے پاس ہی رہنے دیتا؟ خدیجہ کو اب سمجھ آئی تھی کہ آخر اماں اتنے دنوں سے اتنی غصے میں کیوں ہیں اور ایک بار بھی انہوں نے رفیق کا ذکر کیوں نہیں کیا۔ اس کا مطلب تھا کہ رفیق جیل سے اگر نکل بھی آتا تو خدیجہ کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ اس نے خود ہی خدیجہ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ حیرت تھی، کہاں تو وہ اس کے لیے پاگل ہوا جا رہا تھا اور کہاں اس نے خود ہی سے چھوڑ دیا تھا۔ خدیجہ خوش ہونے کے ساتھ ساتھ حیران بھی تھی۔ اور پھر ایک دن نعمان کی امی آ ہی گئی تھی۔ ان کا روکھا انداز دیکھ کر لگ رہا تھا اس رشتے میں ان کی رضامندی شامل نہیں ہے، مگر خدیجہ اس بات پر خوش تھی
قبیلہ آخر اس کے دل کی مراد پوری ہونے والی ہے۔ اماں نے بھی اس کو دیکھ کر ان کی مدعا جان کر اچھے سے آؤ بھگت کی۔ جاتے جاتے وہ خدیجہ کا رشتہ بھی ڈال گئی تھی۔ اماں اب خاموش تھی۔ خدیجہ اسے کہنے لگی، آخر تو جو چاہتی تھی خدا نے تیری سن ہی لی۔ میں تو تیرا بھلا سوچ رہی تھی کہ کسی امیر گھر میں جائے گی تو راج کرے گی۔ کیا تم بھی میری طرح ساری زندگی 2+2 کے چکر میں رہو گی؟ اماں افسردہ تھی۔ خدیجہ نے انہیں گلے سے لگا لیا۔ اب بلا وجہ کے وہم پا رہی ہیں۔ اگر زندگی میں محبت اور عزت کرنے والا شوہر ہو تو زندگی بہت آسودہ حال گزرتی ہے۔ مجھے ویسے بھی روپے، پیسے، دولت، جائیداد ان چیزوں کی ہوس نہیں ہے۔ میں بس اپنے محبوب کے سنگ زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ تب نسیمن اس کے پاگل پن پر مسکرا رہی تھی، اور پھر سادگی سے نکاح کر کے وہ خدیجہ کو اپنے گھر رخصت کرا کر لے گئے تھے۔ شروع میں ساس نندوں کا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا۔ ذرا سے بات پر وہ اس کی تضحیک کرتی، اسے ڈانٹتی، برا بھلا کہتی، مگر خدیجہ نے کبھی بھی ان کی بات پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا۔ خاموشی سے ان کی باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا کرتی تھی۔ اماں سے بھی وہ ملنے کے لیے تقریباً ہر دوسرے دن ہی جاتی تھی، ان کا خیال رکھتی۔ نسیمن جیسے اس کی شادی کے بعد سے بہت اداس رہنے لگی تھی۔ اکثر خدیجہ کی سہیلیاں اس کے پاس جاتی، اسے کام بھی کر کے دیتی اور ادھر ادھر کی باتیں کر کے اس کا دل بھی بہلانے لگتی۔ ایک دن باتوں میں جب خدیجہ نے نعمان سے اس بات کا ذکر کیا کہ رفیق نے اسے شادی سے انکار کر دیا تھا اور پھر اسے پولیس بھی پکڑ کر لے گئی، نہ جانے کیسے یہ سب ہوا، میری اسے کیسے جان چھوٹ گئی، مگر خدا کا شکر ہے کہ وہ عذاب میرے سر سے ٹل گیا۔ تب نعمان ہنس پڑا، کہنے لگا، یہ سب میرا کیا دھرا ہے، میں نے ہی اپنی راہ کے اس کانٹے کو راستے سے ہٹایا۔ خدیجہ حیران نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کیا مطلب؟ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر وہ تو بہت اثر و رسوخ والا انسان تھا، اسے تم نے کیسے پکڑوا دیا؟ نعمان کہنے لگا کہ میں نے اماں کو بہت کہا کہ وہ تمہاری جھونپڑی میں میرا رشتہ لینے کے لیے جائیں، مگر اماں کچھ سننے سمجھنے کو تیار نہیں تھی، اور مجھے یہ پریشانی بھی تھی کہ اگر رفیق تمہیں بیاہ کر لے گیا تو میں جیتے جی مر جاؤں گا۔ تب میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اس دن میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ایک منصوبہ بنایا۔ میں رفیق کے آنے جانے پر اس کے معاملات پر نظر رکھنے لگا تھا۔ پھر ایک دن رات کے وقت جب رفیق اپنی موٹر سائیکل پر گھر آ رہا تھا تو راستے میں ہم لوگوں نے اس کی موٹر سائیکل کو روک لیا تھا۔ میرا ایک دوست سفید چادر تان کر سڑک کے درمیان لیٹ گیا تھا۔ تب یوں رفیق کو گاڑی روکنی پڑی تھی اور ہم لوگوں نے اپنے چہرے پر خوفناک میک اپ کر کے اسے خوب ڈرایا دھمکایا۔ میں نے اسے کہا کہ جس لڑکی سے تم شادی کرنے جا رہے ہو میں اس پر عاشق ہوں، اگر تم نے اس سے شادی کی تو میں تمہاری زندگی کو عذاب بنا دوں گا۔ یہ سن کر وہ ڈر گیا، اور پھر اگلے ہی دن اس نے تمہاری ماں کے پاس جا کر شادی سے انکار کر دیا تھا، اور خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ اسی دن اس کے خلاف پولیس کو ثبوت مل گئے تھے۔ تب پولیس اسے اٹھا کر لے گئے اور یوں ہمارے درمیان سے ہٹ گیا۔ نعمان کے منہ سے یہ بات سن کر خدیجہ کو یقین نہیں آ رہا تھا، مگر یہی سچ تھا جسے نعمان نے بتایا تھا۔ اس کے لبوں پر آسودہ مسکراہٹ سج گئی تھی، یہ سوچ کر کہ جس انسان سے وہ محبت کرتی ہے وہ بھی اسے کھونے سے ڈرتا ہے، اس کے حال سے وہ بے خبر نہیں تھا۔ ناظرین، مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔